سب سے پہلے آپ کے ساتھ 2 سٹوری شیئر کروں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ان 2 سٹوری سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ جو محترمہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے ارنسٹائن شومن ہینک. شی واز این آسٹرین امریکن کنٹرالٹو. ان کا کریئر شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. آبویسلی جب ہم کریئر کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں, اس سے پہلے ہمارے کچھ ٹرائلز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ بھی سنگنگ ٹرائلز کے لیے ویانا کوٹ اوپرا چلی گئی. بٹ دی ڈائریکٹر آف ویانا کوٹ اوپرا ریجیکٹڈ ہر وداؤٹ ہیئرنگ ہر وائس. کیوں؟ کیونکہ یہ غریب تھی, اس نے کچھ پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کی شکل بھی اتنی اچھی نہیں تھی. ان فیکٹ دی ڈائریکٹر آف ویانا کوٹ اوپرا ٹولڈ ہر کہ ہاؤ کین ایون یو امیجن ٹو بی سکسیزفل ود دس فیس اینڈ دس پرسنالٹی, گو گیٹ دا فک آؤٹ ہیئر اینڈ گو بائی فار یور سیلف اے سیونگ مشین, یو کین نیور بی اے سنگر. باہر کیف نیور از ٹو فار. یہاں پر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ جو ویانا کوٹ اوپرا کے ڈائریکٹر تھے شاید ہی انہیں میوزک کے بارے میں کچھ پتہ تھا یا ہوگا, but little he knew about the power of desire, especially when it assumes the proportion of an obsession. اور پھر اس کے بعد ارنسٹائن شومن ہینک کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ آپ خود گوگل کر سکتے ہیں. اس کے کنسیکوینٹ پیراگراف میں لیٹ می ایڈ ہیئر کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہ میں نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب نیپولین ہل جب اس سٹوری کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے نیکسٹ پیراگراف میں اس سٹوری کو لکھتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں. اور وہ سٹوری یہ ہے کہ نیپولین ہل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بزنس ایسوسیٹ جو تھے وہ بیمار پڑ گئے. اتنے بیمار پڑ گئے کہ ان کا ایک میجر آپریشن کرنا پڑا. جب ہم اسے ہاسپٹل لے کر آئے تو آئی واز تھنکنگ کہ ہاؤ کین سچ اے تھن اینڈ ایمیسیٹڈ مین کین گو تھرو سچ اے میجر سرجری, کہ اتنا پتلا سا بندہ جو ہے وہ کیسے اس کی جو سرجری ہے کیسے سکسیزفل ہوگی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس کے بچنے کے چانسز 1% ہے اور 99% چانسز اللہ کو پیارا ہونے کے ہیں. یو نو وٹ آئی مین ٹو سے. اب جب اسے ویل چیئر پر بٹھا کے آپریشن تھیٹر لے جا رہے تھے تو ہی وسپرڈ ان مائی ایئر. نیپولین ہل کہتے ہیں کہ جو میرا بزنس ایسوسیٹ تھا ہی وسپرڈ ان مائی ایئر, اور اس نے یہ کہا کہ ڈونٹ وری باس, آئی ول بی آؤٹ ہیئر ان اے میٹر آف ڈیز, کہ آپ فکر نہ کریں میں یہاں سے کچھ ہی دنوں میں نکل جاؤں گا. اور پھر جو وہاں پر جو ورکنگ نرس تھی اس نے میری طرف آہ بری نگاہ سے دیکھا, ہم کہتے ہیں نا. تو گیس واٹ, اس کی جو سرجری تھی اٹ وینٹ سکسیزفل. پھر جب اس کی سرجری کمپلیٹ ہوئی تو ڈاکٹر جب باہر ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اٹس ہز ڈیزائر ٹو لیو دیٹ سیوڈ ہم, ادروائز اس کے بچنے کے چانسز جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ 99% مرنے کے تھے, 1% چانسز اس کے ٹو بی سکسیزفل. تو ان 2 سٹوریز یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ 2 سٹوری شیئر کی اور پھر اس نے ان کا ایسوسیٹ کی سرجری ہوئی اور وہ ارنسٹائن شومن ہینک وغیرہ. تو ان 2 سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم میں ایک چیز کو حاصل کرنے کی ڈیزائر یا ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں آشا ہوتی ہے تو پھر وہ چیز ہمارے پاس ہماری ہو کی رہتی ہے. شاہ رخ خان کی ایک مووی ہے, میں حالانکہ بالی ووڈ کے موویز نہیں دیکھتا, مجھے مووی کا نام بھی نہیں پتہ, لیکن اس میں اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کی تمنا کرتے ہیں تو کائنات کی ساری طاقت یا ساری چیزیں اسے آپ کے ساتھ ملانے میں لگ جاتی ہے. یہ اصل میں پالو کھیلو کی ایک کتاب ہے دی الکیمسٹ, اس سے یہ ڈائلاگ لیا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں یا آپ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی ڈیزائر ہوتی ہے تو وہ خود آپ کی ہی رہ جاتی ہے, وہ آپ کے پاس آ کر ہی رہے گی. تو آپ خود سے سوچیں, آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ میں ڈیزائرز ہیں ٹو ورڈز یور گولز.